معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین کرام، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہر شام پہلے ہم 5 بجے ملاقات کیا کرتے تھے، اب سے ہمارا وقت جو ہے 6 بجے ہوا ہے، لیکن تکنیکی کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے میں۔ آج جو ہمارے میزبان تھے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب، ان کے ہاں کچھ مصروفیات آ چکی ہیں، اس لیے میں خود اپنے مہمان کو لے کے حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، ریحان کوثر صاحب افسانہ نگار ہیں، مبصر ہیں، محقق ہیں اور مدیر ہیں ماہنامہ الفاظ ہند ناگپور سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہیں ربانی ITI کمیٹی کے مہاراشٹرا سے۔ آپ خود جان رہے ہیں کہ اتنی بڑی اسٹیٹ اور اس اسٹیٹ سے آج ہمارے درمیان میں ایک بہترین علمی ادبی شخصیت ہمارے مہمان کے طور پہ وسیع بختیار صاحب اور مشتاق حسین وفا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ان کا آج موضوع بہت ہی بہترین ہے۔ بچوں کے رسائل کے حوالے سے بات ہوگی، ادب اطفال کے حوالے سے بات ہوگی، اور جو مسائل اور صورتحال جو اس وقت ہے۔ نصرت علی خان قاضی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سید سلیم بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سروت خان صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ اور اپنے مہمان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہتے ہوئے ریحان کوثر صاحب، آپ کو استقبال کہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پروگرام کا حصہ بن پائے۔ آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غالباً 7 مہینے ہو چکے ہیں ہم یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اپنی جتنی بھی یہاں شخصیات آئی ہیں ان سے یہ ضرور پوچھا ہے کہ آپ اپنے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل جو ہیں ان پر روشنی ڈالیے۔ زندگی کے آج جس موڑ پہ آپ ہیں، آپ کو آپ کے بچپن کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آپ اپنا بچپن بتائیں کہ کب کیسے آپ نے وہ لمحات گزارے ہیں، اپنا جو تعلیمی سفر ہے وہ ابتدائی کیسے شروع کیا اور آج یہاں تک کیسے پہنچے۔ جی بہت بہت شکریہ عرفان عارف صاحب، آپ نے اتنے اچھے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، تو میں پوری بقائے اردو ٹیم کو جو ہے انہیں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم جو ہے، دراصل ہمارا جو شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے کامٹی، ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ودربھ کے یہ ان علاقوں میں شامل ہے کہ جہاں پر اردو آبادی، مسلم آبادی جو ہے وہ اکثریت میں۔ تو کامٹی شہر میں جو اکثریت ہے وہ اردو زبان ہی بولتی ہے۔ تو ہم لوگ یہاں جو ہے کافی اردو اسکولیں ہیں، پرائمری لیول پہ، مڈل اور لیول پہ، اور یہاں تک کہ ایک ڈگری کالج بھی ہے۔ اور اس ڈگری کالج میں دیکھا جائے تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے 300 کے آس پاس رہتے ہیں۔ اردو ڈگری کالج میں جو ہے وہ 300 تک جو ہے طلبہ و طالبات۔ تو ایسا ماحول ہے، اردو کا ماحول ہے یہاں پر بچپنے سے۔ اردو ذریعے تعلیم جو ہے ہماری یہاں پر مہاراشٹر کے اس میں اس کا درجہ بھی اردو اکثریتی علاقے میں شامل ہے۔ MM ربانی ہائی اسکول اور جونیئر کالج جو ہے، یہاں سے میں نے جو ہے 10ویں اور 12ویں تک کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن ایک 5ویں کی بات ہے، 5ویں میں جب میں تھا تو ہمارے ہاں بچوں کا ماہنامہ امنگ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوا تھا، ایک یا 2 سال میں ہوگا۔ تو ہمارے والد صاحب نے، بلکہ یہ کہانی میں نے لکھی بھی ہے، امنگ میں شائع بھی ہوئی ہے، بچوں کا ماہنامہ امنگ میں۔ ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے یہ امنگ دیا، میں اس وقت 5ویں کلاس میں تھا۔ تو وہ امنگ جب میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے بہت پسند آئی، اور اس میں اس وقت بلا عنوان کر کے ایک کالم تھا جس میں کہانیوں کا عنوان دیا جاتا تھا،
تو اس میں 2 یا 3 لوگ تھے جو کامتی کے تھے, ان کا نام اس میں شائع ہوا تھا. تو مجھے وہ لگا کہ میرا بھی نام شائع ہونا چاہیے. تو ابا کو, ہمارے ابا جان جو ہیں وہ دے کر ہمارے ہاتھ میں امنگ دے کر تو وہ چلے گئے. لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے اس میں سے کہیں سے رے نکالا, اور کہیں سے یہ یا ہا نکالا, اور پھر کہیں سے نون نکالا, کہیں سے کو نکالا, اور کہیں سے سر نکالا, اور اس کو ایک جگہ اسی میں نے اس کو چپکا دیا. چپکانے کے بعد ہاں, اور میں پھر گھر میں سب کو, اس وقت کی بات ہے یہ, سچی بالکل بات ہے, میں اپنے گھر میں سب کو, امی کو, بھائی جان کو, کہ دیکھو میرا نام چھپا ہے. وہ سب مجھے کوئی سنجیدگی سے لے نہیں رہا تھا. بہرحال شام کو آفس سے جب ہمارے والد صاحب آئے تو میں نے انہیں وہ امنگ دکھایا کہ دیکھو ابا جی یہ میرا نام امنگ میں چھپا ہے. تو انہوں نے بولا کہ یہ تمہارا نام امنگ میں چھپا ہے, یہ صفحہ نمبر میرے خیال سے 40 تھا وہ. تو بولے 40 نمبر پہ جو چھپا ہے آپ کا نام, تو جو باقی بازو میں جو کتاب گئی ہے امنگ, یہ جو گئی ہے, تو اس میں بھی ہے کیا؟ تو بولا نہیں اس میں نہیں ہے. تو بولے نہیں, میں بولا میں ان کو بھی بتا دوں گا, میں انہیں بھی بتا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ماموں ہیں ان کے یہاں بھی جاتی ہے یہ, تو ان کے یہاں بھی چھپا ہے کیا؟ تو بولا نہیں, یہ تو صرف اس میں چھپا ہے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پہلے تو تم نے یہ پورے اچھے خاصے رسالے کی جو ہے وہ درگت بنا دی, یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. دوسرا شارٹ کٹ ہے, یہ شارٹ کٹ ہے, ایسے نام جو ہے آپ کا شائع نہیں ہوگا. اور دوسرا آپ نے شارٹ کٹ کے ساتھ میں الفاظ کٹ کر دیا بولے, تو یہ بھی غلط ہے. تو ہاں, انہوں نے کہا کہ ایسا لکھیے آپ بلا عنوان کے لیے, یا کسی بھی جو کالم میں حصہ لینا ہے اس میں آپ امنگ کے دفتر میں بھیجیے. پھر میں نے جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آیا, اور میں نے پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ امنگ میں لکھنا شروع کیا. تو میں 9ویں میں جب 10ویں جماعت میں تھا کافی شائع ہوا, یہاں ہمارے مقامی اخبارات میں شائع ہوا. اس طریقے سے والد صاحب نے جو ہے مجھے, والد صاحب کی وجہ سے جو ہے میں اس طرف آیا, اور اس طریقے سے میرا لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہوا. جب میں 11ویں جماعت میں تھا تو یہاں ہمارے یہاں اردو سماچار ایک اخبار نکلتا تھا, فی الحال ابھی بند ہے وہ. اس میں میرا افسانہ شائع ہوا تھا اس وقت 11ویں جماعت میں جب میں تھا. تو جب وہ شائع ہوا تھا, میں جب اسکول جا رہا تھا تو تصویر کے ساتھ میں شائع ہوا تھا, تو مجھے بڑا اچھا تجربہ ملا کہ سب مجھے دیکھ رہے تھے. تو مجھے معلوم نہیں تھا. پھر جب میں کلاس میں اپنی پہنچا تو ہمارے کلاس ٹیچر تھے, انہوں نے باقاعدہ وہاں پر وہ اخبار پورے ہمارے دوستوں کو دکھایا اور کہا کہ دیکھو کہ ریحان کوثر کی جو ہے وہ کہانی افسانہ چھپا ہے. اور وہاں سے جو مجھے حوصلہ ملا تو وہ میں جو ہے وہ بھول نہیں سکتا. تو اس طریقے سے تعلیم اردو زبان سے ہوئی اور لکھنا بھی شروع ہوا. پھر بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ آیا, اور آج جو ہے 2014 سے جو ہے الفاظ ہند جو ہے یہاں سے جاری ہے, اور اس کے ادارت کے جو پرائز ہے وہ ناچیز کے ذمے میں آئی. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جس سفر کو یہاں ہمارے ناظرین اور سامعین کے بیچ رکھا. ثروت خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچوں کی معصومیت ہوا کرتی ہے, اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور یہی بچپنا جو ایک تخلیق کاری جو آپ کے ذہن میں تھی, آپ کو بڑا تخلیق کار بناتی بھی ہے. اور اس بیچ میں ہمارے ساتھ بہت سارے میں کہوں گا کہ ادبی لوگ, دوست, احباب ناظرین کی صورت میں, سامعین کی صورت میں جڑ چکے ہیں, جن میں خورشید حیات صاحب ہیں, ثروت خان صاحبہ ہیں, سعودی عرب سے نور جمشید پوری صاحبہ ہیں, پاکستان سے خالد رانا صاحب ہیں, مشہور اور معروف افسانہ نگار عظیم صاحبہ ہیں, ثانی اقبال صاحب ہیں, مشتاق وفا صاحب ہیں, شہناز رحمت صاحبہ ہیں, عبد الغنی صاحب ہیں, فیاض خان صاحب ہیں, اور بہت سے نام پہلے میں لے چکا ہوں, محمد علیم اسماعیل صاحب ہیں, نصرت خان قاضی صاحب ہیں. تو یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہماری آپ کی یہ گفتگو سن رہے ہیں. ضرور ان کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ابھی آئیں گے کہ جو بچپنے کا جو یعنی سلام حمید صاحب بنگلہ دیش سے آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ کہکشاں, جو ادبی کہکشاں صحیح معنوں میں کہاں پاکستان ہے, کہاں ہندوستان ہے, کہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور کہاں بنگلہ دیش, اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. اسد اللہ شریف صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں.
ہم یعنی ریحان کوثر جو بچپن میں تھا اور آج جو ایک مدیر ہے الفاظ ہند کا، وہاں تک کا سفر آپ نے بتا دیا ہے. میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب تک آپ کی جو کتابیں ہیں منظر عام پر آئی ہیں یا آنا چاہتی ہیں، کس صورت میں ہیں؟ کون کون سی ایسی ادبی تصانیف ہیں یا کون کون سے ادبی ایسے رسائل ہیں جہاں جہاں آپ چھپے ہیں؟ جیسا آپ نے کہا کہ میں 11ویں جماعت سے ہی چھپنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ بچپنا جو آپ نے ابھی بتایا، تو وہ کہاں تک یعنی آبیاری کرتا ہوا آج اس سٹیج پر پہنچا ہے؟ جی پہلے تو تمام ہمارے احباب ہیں جو ہمارے اس لائیو براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کی نیک خواہشات اور مبارک کے لیے اور اظہار خیال کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میری اس سال جو ہے 2020 کے یہ اختتام پر میری ایک کتاب آنے والی ہے. میں نے اصل میں آپ نے تعارف میں بتایا کہ میں ایک تکنیکی ادارے کا پرنسپل بھی ہوں. میں نے میکینیکل سے وہ ڈپلوما کیا ہے، اور ہمارا ایک تکنیکی واحد جو ہے اقلیتی تکنیکی ادارہ ہے ہمارے شہر کا، ربانی ITI، جہاں پر تکنیکی کورسز چلتے ہیں. تو میری کچھ کتابیں اس حساب سے بھی آئی ہے. تو 2021 میں mobile.com جو ہے وہ یہ کتاب آنے والی ہے، جو موبائل اور انٹرنیٹ کے تعلق سے وہ ہے. اصل میں میری سب سے 2016 میں ایک کتاب آئی تھی .com. وہ کتاب بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوئی، اور بلکہ اس کے سارے نسخے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اور وہ .com جو کتاب میری آئی تھی 2016 میں، تو اتر پردیش ساہتیہ اکیڈمی اور مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی سے جو ہے مجھے وہاں سے انعام بھی ملا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے میری ابھی گل بوٹے کے جو سلور جوبلی پروگرام ہوئے تھے، ہمارے فاروق سید صاحب جو ہے ممبئی سے گل بوٹے نکالتے ہیں اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. تو انہوں نے جو 25 سالہ جشن منایا تھا، تو اس میں بھی میری بچوں کی نظمیں الطاف حسین حالی، سیما اکبر آبادی، اس کا جو ہے میں نے مجموعہ ترتیب دیا تھا. پھر 2019 میں ایک 7 دن کا غلام، یہ میرا ڈراموں کا مجموعہ آیا تھا. یہ بھی بچوں کے ہی حساب سے میں نے چھوٹے چھوٹے سے ڈرامے لکھے ہیں، جو ہمارے یہاں آس پاس کے اسکولوں میں جو ہے وہ سوشل گیدرنگ جب ہوتی ہے تو اس میں اس کو اسٹیج کیا جاتا ہے. اس میں 25 ڈرامے ہیں. تو 2019 میں 7 دن کا غلام ایک مطلب میرا ڈراموں کا مجموعہ آ چکا ہے. اسی طریقے سے اردو کمپیوٹنگ کر کے 2017 میں ایک کتاب آئی تھی، وہ اردو کمپیوٹنگ کے حساب سے بچوں کے حساب سے ایک عام فہم آسان زبان میں لکھی گئی تھی. اور اسی طریقے سے 2017 میں ڈراموں کا مجموعہ اور آ چکا ہے، عید مبارک، تو یہ بھی ہاں جی آ چکا ہے. اسی طریقے سے میرے اداریوں کا مطبوعہ مضامین کا مجموعہ پھولوں کی زبان جو ہے، یہ 2016 میں یہ بھی آیا تھا. اور جسے میرے ہمارے دوست جو ہے ریاض احمد امروہی، ہمارے نائب مدیر جو ہے الفاظ ہند کے، انہوں نے اسے جو ہے وہ ترتیب دیا تھا. تو اس طریقے سے میری کچھ کتابیں آئی ہیں. اور ابھی میرے افسانوں کے تبصرے پر جو ہے تجزیے پر ایک کتاب آنے والی ہے، افسانی مطالعات کر کے. تو اس طریقے سے یہ میری کتابیں ہیں. اور چونکہ الفاظ ہند میں 7 سال سے میں پھنسا ہوا ہوں بولنا چاہیے، تو زیادہ ویسے شائع نہیں ہوتا. پھر بھی ایوان اردو ہے، امنگ ہے، بچوں کی دنیا ہے، ہمارے مہاراشٹر کے ممبئی شہر سے نکلنے والے اردو اخبارات ہے، کشمیر سے نکلنے والا کشمیر عظمیٰ ہے، میں اکثر اس میں شائع ہوتا ہوں. اس طریقے سے اور باقی جتنے بھی رسائل اور جو اخبارات ہے وہ تقریباً تمام میں ہی جو ہے شائع ہوتا ہوں. اور میری 100 لفظوں کی کہانی، اصل میں 100 لفظی کہانی میری کافی لوگ پسند کرتے ہیں. تو 100 لفظی کہانی بھی جو ہے میں لکھتا ہوں، اور وہ بھی اخبارات میں ہمیشہ جو ہے شائع ہوتے رہتے ہیں. بہت خوبصورت، بہت ہی اچھا لگا یہ جو آپ کا علمی اور ادبی سفر تھا. کیونکہ ابتدائی باتیں تو ہم نے سنی، سروت خان صاحبہ کی بھی کہہ رہی ہیں آپ کو کہ بہت اچھا کام، بہت بہت مبارک ہو. کرشن گوپال مینا صاحب آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. قاضی نصرت علی خان صاحب آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے ہمارے ساتھ اور بھی جڑتے جا رہے ہیں. لیکن بہت اچھی بات آپ کو
یاد دلانا چاہتے ہیں نصرت علی خان قاضی صاحب کے ہمارے وقت میں کہتے ہیں کہ کامٹی سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا خیال کے نام سے، تو پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا اور معیاری ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کافی عرصے سے وہ بند ہو چکا ہے شاید۔ نعیم انیس صاحب آپ کو دیکھ پا رہے ہیں، آپ کا آداب کیا انہوں نے، یہ بھی ایک فعال شخصیت ہے۔ اس بیچ میں آپ نے گل بوٹے کی بات کی، امنگ کی بات کی، بچوں کی دنیا کی بات کی، بہت ہی اچھی باتیں ہیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت اچھی بات یہ کی کہ آپ 100 لفظی کہانیاں جو ہیں لکھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج کا دور چونکہ اتنا اختصار پسند ہو گیا ہے کہ اب لفظ بھی گننے پڑ گئے، تو اس فن پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آپ نے ڈراموں کی بات کی، میں ابتدا میں جب آپ کو آپ کا حوالہ دے رہا تھا یا آپ کے حوالے سے بات کرنا شروع کی تھی، تو تب میں نے افسانہ نگار اور محقق کی بات کی، مبصر کی بات کی، لیکن ڈرامہ نگار کہنا بھول گیا۔ تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے یعنی 7 دن کا غلام جیسا یعنی ڈرامے کا ایک مجموعہ اور عید مبارک جیسی آپ نے یہ تمام کتابیں منظر عام پر لائی ہیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ ایک جو آج کا یعنی دور ہے، اس دور کو ہم یعنی جدید دور تو کہتے ہی کہتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، اور ایسے دور میں آپ نے موبائل.com جیسی کتاب لکھنے کا عہد کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تکنیکی ادارہ آپ چلا رہے ہیں، یہ اس سے بڑی بات ہے، اور پھر اقلیتی ادارہ چلا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اقلیتی ادارے کو چلانے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس وقت کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہوگا، کن کن بندشوں سے، اور کیا کیا یہ ساری چیزیں۔ لیکن میں یہیں سے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ ایک تکنیکی انسٹیٹیوشن کے ادارے کے، خاص کر کے اقلیت کے آپ پرنسپل ہیں، تو کیسے آپ نے یہ جوڑا ہے؟ مطلب یہ جو بچوں کا سلسلہ ہے یہ کس لیول تک ہے؟ کیا یہاں 10ویں جماعت تک کے ہیں، 12ویں جماعت تک کے ہیں، یا کالج تک کا یہ سلسلہ ہے؟ تو یہ کیسے بچوں کو لایا جاتا ہے، ان کا انرولمنٹ کیسے ہوتا ہے، اور کس طرح کی ان کی بیسک سٹڈی رہتی ہے؟ رونق جمال صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں کہ ریحان بھائی بہت بہت شکریہ، اور رونق جمال صاحب نے بھی یہاں رونق بھی بتوا کی تھی، اور جمال تو جمال ہی ہے ماشاءاللہ، ان کا بھی بہت خوبصورت پروگرام ہوا تھا، تو آج ہمیں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ رونق جمال صاحب۔ آپ کا جو مجھ تک مجموعہ پہنچا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور کبھی بات کروں گا۔ ابا جان، لیکن ان پہ بھی ابا جان کے حوالے سے میں نے 2-3 کہانیاں پڑھی ہیں، یہ وقت ریحان صاحب کا ہے، لیکن اس بیچ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابا جان کو انہوں نے بنیاد بنا کے واقعی بہت خوبصورت کہانیاں لکھی ہیں، کہانیاں میں انہیں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن بہت ہی اچھی طریقے سے عبداللہ شریف صاحب بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے افسانچہ نگار بھی ہیں، اور بہرحال بہت بہت شکریہ۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تکنیکی ادارہ آپ کا اقلیتی ادارہ، اس کے آپ پرنسپل ہیں، تو یہاں بچوں کو کیسے آپ لاتے ہیں؟ کون سی سٹیجز کے بچے آتے ہیں اور کس طرح ان کا داخلہ ہوتا ہے؟ تمام احباب جو بعد میں جڑے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، ربانی جو ادارہ ہے، اصل میں یہ 10ویں کے بعد جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سے اپروڈ ہے، یہ NCVT نیشنل کونسل فار ووکیشنل ٹریننگ، یہ DPT دہلی سے اور مہاراج گورنمنٹ سے اسے منظور شدہ ہے، اور 10ویں کے بعد جو ہے 2 سال کے جو ITI کورس ہوتے ہیں، جس کی بہت زیادہ جو ہے ڈیمانڈ ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ایسے بچے جو پاس ہو کے نکلتے ہیں بہت جلدی ان کی نوکریاں لگتی ہیں، تو یہ ادارہ خاص طور سے اقلیتی طبقے کو دھیان میں رکھ کر ہم لوگوں نے وہ ایجوکیشن بھی ہے، یعنی یہاں بوائز گرلز دونوں ہیں؟ جی دونوں ہیں، بوائز گرلز ہے دونوں ہیں، اور لیکن چونکہ ہمارے یہاں مراٹھی زبان کے، اردو زبان کے اور انگریزی زبان کے جو طلبہ ہے سبھی آتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے اس کی جو یہ ہندی میڈیم میں ہم لوگوں نے یہ شروع کیا ہے، اور اردو میڈیم کے بھی ہم ایک بیچ جو ہے وہ شروع کرنے کے جو ہے ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر 2 کورس ہمارے جو ہے فیٹر اور الیکٹریشین، یہ 2 کورس جو ہے وہ شروع ہے۔ اب چونکہ میں تو ایسے پرنسپل ہوں، لیکن اصل میں جو مینجمنٹ ہے تو وہ جس ٹرسٹ کے ذریعے چلتا ہے اس کا میں سیکریٹری بھی ہوں، ودربھ مائنورٹی ملٹی پرپز رورل ڈیولپمنٹ ایجوکیشنل سوسائٹی، مطلب یہ ہمارا خود کا ہی ادارہ بھی ہے،
اور اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام جو ہے الفاظ ہند بھی نکلتا ہے، جو رسالہ ہے، جو ودربھ کا فی الحال ابھی ایک اکلوتا واحد جو ہے وہ رسالہ ہے. تو کافی اچھا، مطلب انرولمنٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے، آن لائن اس کی ایڈمیشن ہوتی ہے. اور چونکہ یہ دونوں جو ٹریڈ جو ہے فٹر اور الیکٹریشین کافی اس کی ڈیمانڈ ہے، تو آسانی سے جو ہے اس پہ داخلہ ہو جاتا ہے. اور خاص طور سے ہمارے جو مسلم جو طلبہ ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے. لڑکیوں کا بھی یہاں پر داخلہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا ہارڈ ورکنگ کام ہے، یہ الیکٹریشین وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے 10ویں کے بعد یہ آئی ٹی آئی کے جو کورسز چلتے ہیں. اور جو ہے ابھی فی الحال تو پینڈیمک ہے، تو تھوڑا سا ایڈمیشن کا پروسیس ابھی رکا ہوا ہے. مطلب ابھی کلاسز کا بھی کب شروع ہوگی اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ کیجیے. ہاں، تو اس طریقے سے ہمارا یہ کامٹی شہر میں ہمارا اکلوتا واحد جو ہے اقلیتی ادارہ ہے، اور ماشاء اللہ اب اچھی سے شروع بھی. حالات بہتر ہو جائیں اور یہ دن دگنی رات چگنی اور ترقی کرے. اس بیچ میں میرا نام اسد اللہ شریف ہے، نہ کہ عبداللہ، تو میرے ذہن مطلب نظر پڑ جاتی ہے، تو مجھے لگا کہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اسد اللہ شریف ہیں، تو بہت اچھا. اس بیچ میں ہمارے ساتھ مشاہد رضوی صاحب بھی جڑ چکے ہیں، اور وہ آپ کو بہت خوبصورتی سے میں کہوں گا کہ پذیرائی آپ کی کر رہے ہیں. بہت اچھا انہوں نے کمنٹ بھی لکھا ہے کہ ریحان بھائی کی شخصیت تو ہے ہی ہر دل عزیز، ساتھ ہی ان کا فنی جو شعور ہے وہ بھی بڑا صاف ستھرا ہے. بہت بہت شکریہ. اس بیچ میں چونکہ یہ تو ہم کہیں کہ ایک تکنیکی ادارہ، ابھی نصرت خان قاضی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ادب اور پھر تکنیک ایک ساتھ آپ لے کے چل رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک اچھی کاوش بھی ہے، اچھی کوشش بھی ہے. اور 100 لفظی جیسی کہانیاں، اس پہ میں بات کروں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم بات کریں گے کھل کے، لیکن میں اس میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو مدیر ہیں آپ ماہنامہ کے، اس میں یعنی ایک طرف تکنیکی انسٹیٹیوشن چلانا، وہاں کی صدارت، وہاں کی سرپرستی کرنا، پرنسپل شپ کرنا، پھر بیچ میں یہ ماہنامہ بھی نکالنا. شکریہ رحمت صاحبہ. الفاظ ہند، اس میں کیا کہانیاں رہتی ہیں؟ یہ کس سٹینڈرڈ کا ہے؟ اس میں یعنی ہر کوئی تخلیق کار شامل ہو سکتا ہے، یا کوئی مخصوص قسم کا یہ ماہنامہ ہے، بچوں کے لیے ہے یا تمام اصناف کے لیے ہے؟ کیا ہے اس کا سٹینڈرڈ؟ تھوڑا ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے. الفاظ ہند. جی دیکھیے، تکنیکی ادارہ شروع تھا، جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا، یاد دلایا کہ خیال 1957 میں نکلتا تھا. 2 سال شروع رہا، بہت ہی معیاری. اور ملک کے بڑے بڑے جو اس وقت کے جو لکھنے والے ہیں وہ جو ہے ان کی نمائندگی ہے. آج بھی میرے پاس وہ سارے جو شمارے ہیں خیال کے، اور ریختہ پہ بھی آ گیا ہے خیال جو ہے وہ بہت اچھا. فیض انصاری صاحب وہ نکالتے تھے. تو فیض انصاری صاحب کے اس رسالے کے بعد، جب وہ 1957 کے بعد جب وہ بند ہوا، تو ایک لمبا عرصہ، مطلب میری پیدائش جو ہے 1977 میں ہوئی، مطلب میرے پیدا ہونے کے 20 سال پہلے بند ہو گیا تھا کوئی رسالہ. ہاں جی، کامٹی سے وہ ایک رسالہ نکلتا تھا. فیض انصاری صاحب نے ہی امنگ نام سے ایک رسالہ جو ہے وہ رجسٹرڈ کرایا ہے، آج بھی ہے وہ. بٹ یہ جو امنگ دلی سے نکلتا ہے، جو اردو اکیڈمی کا ہے، دہلی اردو اکیڈمی کا ہے، وہ بچوں کا ماہنامہ امنگ ہے. لیکن امنگ نام سے جو رجسٹرڈ ہے وہ ہمارے کامٹی شہر سے ہی رجسٹرڈ ہے. اور وہ فیض انصاری صاحب جو خیال کے جو مدیر تھے انہوں نے ہی کیا تھا. ان کا ارادہ تھا کہ بچوں کا ایک یہاں سے رسالہ نکلنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد کافی عرصے تک کوئی رسالہ نہیں نکلا. 1914 میں ہم لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہاں پر جو ہے کم سے کم اخبار نہیں تو کم سے کم ایک رسالہ تو نکلنا چاہیے. اتنی بڑی مسلم آبادی ہے، اتنی بڑی اردو بولنے والی آبادی ہے. تو ہم لوگوں نے 2014 میں جنوری میں ہم لوگوں نے پہلا شمارہ نکالا. پہلا شمارہ جب وہ نکالا تو اس کو بڑی اچھی، کیونکہ یہاں خشک تھا کافی دنوں سے یہ علاقہ. مطلب آج بھی جو ہے ہم دیکھیں تو کامٹی سے کوئی رسالہ نہیں تھا. یہ پہلا بچوں کا رسالہ تھا، خیال کے بعد دوسرا رسالہ تھا. اور ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اسے سر آنکھوں پہ رکھا، اور بہت اچھی سے، جیسا ہم
अक्सर शिकायत करते हैं कि उर्दू पढ़ने वाले नहीं हैं, उर्दू खरीदने वाले नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा तजुर्बा नहीं मिला, बल्कि जब वो मैंने अखबार जब ये जब शुरू किया तो हमारे एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा एक मुरासला लिख कर लाए, तो उसमें उर्दू ज़बान के जो असातिज़ा है वो उनको बहुत खरी खोटी सुनाई गई थी। जो प्रोफेसर्स है, जो डिग्री कॉलेज में जो लेक्चरर्स है, उनको खूब खरी खोटी सुनाई गई थी कि ये लोग उर्दू के लिए उर्दू की खाते हैं और उर्दू के लिए कुछ नहीं करते, ऐसा वैसा। तो मैंने उनको लिस्ट दिखाया कि देखिए ये कामटी में 230 जो है इसके सालाना मेंबर है, ये सालाना मेंबर होने के बावजूद इसमें जो 230 में 117 लोग जो है वो टीचर्स है। तो कामटी जैसे छोटे से शहर में जो है वो 230 जो इसके सालाना मेंबर है, जिसमें असातिज़ा की तादाद 117 के आसपास है, तो यानी कि तकरीबन यहाँ के जितने असातिज़ा है वो तो मेंबर बन चुके हैं, तो हम किससे शिकायत करेंगे। तो ये जो चीज़ है कि ये गेम जो है, ये उर्दू को गेंद बनाकर जो हम असातिज़ा के या जो उर्दू ज़बान के टीचरों के पाले में डाल देते हैं, जबकि मेरा ही अलग है, मैं तो टेक्निकल से, मेरा उनसे कोई वो ज़ाती तौर पे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक सॉफ्ट टारगेट है। उर्दू ज़बान के जो असातिज़ा है वो एक सॉफ्ट टारगेट है, उनको जो है वो टारगेट किया जाता है। फिर मैंने बताया कि जो यहाँ जो 2 हाई स्कूल है, जहाँ पर उन दोनों हाई स्कूलों में 550 शुमारे मेरे जाते हैं, यानी कि टोटल कामटी जैसे शहर में उस वक्त जो है 600 650 जो है शुमारे जो वो कॉपियां हैं वो तकसीम की जाती थी। तो एक छोटे से शहर में 600 कॉपियां जा रही है, तो अब मैं क्या मैंने उनसे कहा कि मैं ये शायद नहीं करूंगा, और बराए मेहरबानी उर्दू ज़बान के असातिज़ा को जो है वो जो ताने देना और उनको टारगेट करना बंद कर दो, क्योंकि आज उर्दू को अगर संभाला है तो ये इन्हीं लोगों ने संभाला है। हम बस टारगेट करते हैं, उर्दू की खाते हैं, कुछ करते नहीं। वही लोग तो कर रहे हैं उर्दू के लिए। अगर कोई अगर कुछ हिंदुस्तान, खासतौर से महाराष्ट्र में अगर कोई है, कोई अगर उर्दू का जो है वो परचम उठा के अगर आगे बढ़ रहा है, तो वो हमारे उर्दू ज़बान, उर्दू मीडियम के ये जो असातिज़ा है यही कर रहे हैं, तो इनकी कद्र करनी चाहिए। तो बहरहाल ये तकनीकी इदारा चलाते चलाते मुझे स्कोप नज़र आया कि ये यहाँ पर कामटी में ये अच्छी से चल सकता है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको बाहर बहुत ज़्यादा मैंने इसको भेजने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन फिर भी NCPL के ज़रिए ये 150 लाइब्रेरियों में जाता है, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली से, और महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेदमी से ये 350 लाइब्रेरी में जाता है। तो इस तरीके से 350 लाइब्रेरी महाराष्ट्र की और 150 लाइब्रेरी जो है हिंदुस्तान की, ये अल्फाज हिंद जो है वो बाकायदा जाता है। तो करने वाला अगर है तो कर सकता है। हम एक दूसरे को कोस कर, एक दूसरे को टारगेट करके उर्दू की बका नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इस तरीके से मुझे तो ये सब कुछ तजुर्बे अच्छे ही मिले, मुझे कोई तल्ख तजुर्बा नहीं मिला इस ताल्लुक से। यानी देखिए कि करने से ही कुछ ना कुछ हासिल होता है, बिना किए कुछ हासिल होता नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, क्योंकि जो हम तजुर्बात करते रहते हैं, इन तजुर्बात से ही इंसान कुछ ना कुछ हासिल करता है। सरवत खान साहिबा ने भी कहा है कि जनाब दिल की बात कह रहे हैं, हालांकि असातिज़ा को बख्शा नहीं जा सकता। अक्सर यानी असातिज़ा को लेके ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे खास करके उर्दू के असातिज़ा के लिए कि वो अपने बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, खाते उर्दू की हैं लेकिन उर्दू का अखबार नहीं खरीदते हैं। मेरे हर एपिसोड में ये बात ज़रूर आई है, लेकिन आपने थोड़ा हट के बात की है कि भाई असातिज़ा हैं तो बहरहाल ये काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल जिस हद तक करना चाहिए उस हद तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे आपने बहुत ही अच्छी मिसाल दी, मलिक निज़ामी साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, रेहान साहब के नाम को मैंने 100 लफ्ज़ों की कहानी के साथ महफूज किया था, बाद में फेसबुक से मालूम हुआ कि वो एक रिसाले के मुदीर भी हैं। तो आज आप एक दूसरे के रूबरू हैं, तो ये भी अच्छा हो गया। ये बहाना बनता है, मुलाकात एक दूसरे से होती है। मुझे इसी बीच में याद आया कि यहाँ चश्मा फारूकी साहिबा, जिनको हम बाजी बाजी कहते रहते हैं, तो वो भी कह रही हैं कि मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको यानी बिछड़े हुए रिश्ते जो हैं, भूले हुए रिश्ते जो हैं वो पाकिस्तान में मिले, उनके नानेहाल से वो जो रवाबित बन पाए।
تو یہ جو سلسلے قائم ہوتے ہیں ادبی، ان سے بہت سی اچھی باتیں نکل کر آتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے 100 لفظوں کی کہانی کی بات کی ہے، اس کے بعد آپ نے اساتذہ کی بات کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو پذیرائی بھی ملی. یعنی 400 لائبریریوں تک اگر آپ کا اس وقت یہ الفاظ ہند جا رہا ہے، اور اس کے بیچ میں جو کہانیاں ہیں ادب اطفال کے حوالے سے شامل رہتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ جو خاص کر کے آج کے مسائل ہیں، ان مسائل میں بچوں کا ادب لکھنا، ان کی نفسیات کو جانچنا پرکھنا، یہ بہت بڑا ایک فن ہے. اس فن کو آپ کیسے پا لیتے ہیں ایک ادیب کی حیثیت سے؟ چونکہ ہمارا موضوع بھی آج یہی ہے کہ ہمارے مسائل اور پھر موجودہ صورتحال ادب اطفال کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑا فن ہے. یعنی آپ کو میں کہوں گا کہ سائیکالوجسٹ ہونا پڑتا ہے بچوں کا ادب لکھنے کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور آپ بات کریں کہ بچوں کا ادب لکھنے سے پہلے کیا واقعی آپ کو بچہ بننا پڑتا ہے، یا ایک سنجیدہ انسان ہو کے آپ سوچتے ہیں؟ کیا بہانہ بنتا ہے بچوں کا ادب لکھنے کے لیے؟ ایک مشہور جملہ ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کام نہیں ہے. لیکن میرا اس میں بھی تھوڑا سا الگ نظریہ ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا ہی کام ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بچہ بن کر لکھ رہے ہیں تو اس سے حاصل نہیں ہے. جیسے ابھی ہم بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، ہمارے یہاں ایک سائیکل کا ٹائر لے کر اس کو لکڑی سے مارتے ہوئے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے علاقے میں ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے کامٹی میں ایک کھیل تھا کہ وہ سائیکل کے ٹائر کو لکڑی سے اس کو گھماتے ہوئے مارتے ہوئے چلتے تھے. اگر میں آج وہ کرنے سڑک پہ اتر جاؤں تو لوگ مجھے تو اس پر لوگ جو ہے ہنسیں گے میری اس حرکت پہ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بچوں کے لیے لکھا ہی نہیں جا رہا ہے. ایک میں تلخ بات ہے کہ جب بہت سارے لوگ ادب عالیہ میں جب فلاپ ہو جاتے ہیں، وہ ناکامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں کامیابی نہیں ملتی، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اتر آتے ہیں ادب اطفال میں اور اپنے ارمان وہاں پورے کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہ کچھ شعرا جو ہے جب وہ ان کا شعری مجموعہ نہیں آتا یا نہیں آ پاتا ہے، یا کوئی بھی وجہ سے وہ شعری مجموعہ نہیں آتا ہے، تو پھر وہ بچوں کی نظمیں لکھنے لگتے ہیں. تو یہ تو مجبوری میں وہ اس میدان میں آئے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ مجبوری میں نہیں کرنا. ادب اطفال جو ہے بچوں کے لیے لکھنا، یہ دل سے لکھنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی نفسیات تک اترنا ہے. ان کے لیے آج میرے حساب سے لکھنے والے بہت اچھے ہیں، بہت اچھا لکھ بھی رہے ہیں جو ادب اطفال ہے. اور میرا مطلب ابھی یہ کہنا ہے کہ فی الحال ہمارے ہندوستان میں ابھی فاروق سید صاحب جو ہے وہ گلبوٹے نکال رہے ہیں. خیال انصاری صاحب جو ہے مالیگاؤں سے وہ بچوں کا ہفتہ واری پرچہ نکال رہے ہیں. اسی طریقے سے سراج الدین ندوی صاحب ہے، وہ اچھا ساتھی نکال رہے ہیں. سلیم رحمانی صاحب ہے، وہ مالیگاؤں سے گلشن اطفال جو ہے وہ نکال رہے ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ غازی صاحب ہے بھٹکل سے، یہ بھی جو ہے بچوں کا پرچہ نکال رہے ہیں. عنایت اللہ خان فلاحی صاحب ہے، نوشاد مومن صاحب ہیں، نیا کھلونا کولکتہ سے نکال رہے ہیں. اسی طریقے سے تمہارا امنگ جو ہے وہ اردو اکیڈمی دہلی سے نکل رہا ہے. NCPL سے جو ہے وہ بچوں کی دنیا نکل رہا ہے. اتر پردیش اردو اکیڈمی سے بھی جو ہے بچوں کا پرچہ نکل رہا ہے. تو یہ تو باہر آئی ہوئی ہے بچوں کے ادب پر، یہ ایک حساب سے باہر آئی ہے. ابھی فی الحال اردو دنیا میں نے ابھی پچھلے نومبر کا شمارہ اردو دنیا کا جو تھا، اس میں 4 یا 5 مقالے شائع ہوئے. وہ مقالے شائع ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا میں پڑھنے کے بعد کہ انہوں نے مطلب جیسا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہی ٹاپک تھا. تو اس میں ایک مضمون تھا، وہ مضمون پڑھ کے ایسا لگا کہ جو بند ہو گئے، جو بچوں کے رسائل جو بند ہو گئے وہی معیاری تھے. تو میں نے بلکہ فاروق سید صاحب سے کہا کہ اپنے کو اپنا منوانے کے لیے، اپنا معیار دکھانے کے لیے اپنے کو یہ رسالہ بند کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو بند ہو گئے رسالے ہیں انہی کو ہی جو ہے اہمیت دی جا رہی ہے. ارے بھائی وہ اگر صحیح میں معیاری تھے تو بند کیوں ہوئے؟ اب آپ وہ کھلونا کو لے کر کب تک جاؤ گے؟ ٹرافی کو لے کر آپ کب تک وہ مقالے لکھتے رہو گے؟ میرا یہ کہنا ہے ابھی جو موجودہ میں نے نام گنایا ایسے اور بھی لوگ ہیں. ابھی برہان پور سے بھی ایک بچوں کا رسالہ جو ہے وہ بچپن کر کے وہ شروع ہونے والا ہے.
تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے لیے رسائل نہیں نکل رہے ہیں، مگر ہم کوئی لکھتے اردو دنیا میں آپ دیکھیے نومبر کا شمارہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں کوئی کسی کا کچھ نام نہیں ہے، ایک جگہ خالی بلبوٹے کا نام ہے اور باقی وہ کھلونا اور ٹافی سے ہی بھرا ہوا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کب تک اس کے بارے میں لکھتے رہیں گے. وہ بند ہو گیا. وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بند ہو گیا. جو چالو ہے اس کی قدر کیجیے اور اس کو بچوں تک پہنچائیے. تو اس طریقے سے بچوں کے لیے یہ ابھی فی الحال یہ 4-5 سال سے باہر آئی ہوئی. سر میوٹ ہے. جی جی سر بولیں آپ. میں کچھ اور مانگ رہا تھا, میرا پین رک گیا ہے. یہاں آپ کو بنگلہ دیش سے ارمان شمسی صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں کہ ریحان صاحب کی بات جو ہے بڑی عجیب ہے کہ ناکام افسانہ نگار بچوں کے لیے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس بیچ میں پرویز مظفر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, اور ساجد بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں ایک ویب سائٹ urdu-notes.com چلا رہا ہوں, تو مجھے ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کچھ خاص طریقے بتائیں. مبارک حسین ادب نواز صاحب آپ کو سن پا رہے ہیں. یہ تو سب نے آپ کو سلام آداب بھی کہا ہے. پیاز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہترین موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. میں اس لیے پین منگوا رہا تھا کیونکہ نام سلپ ہو جاتے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ نام لکھ کے آپ کے آگے رکھتا رہوں گا. تو بہرحال چاہے وہ فیاض صاحب ہوں, ارمان شمسی صاحب ہوں, پرویز صاحب ہوں, اور ساجد بھائی ہوں, مبارک حسین ادب نواز ہوں, یا جو بھی ہمارے ساتھ سید سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100 لفظوں کی کہانی پر ضرور گفتگو ہو. وہ میں اس لیے آگے کھینچ رہا ہوں کہ اس فن پر تو میں نے بات کرنی ہے, لیکن ادب اطفال, کیونکہ ادب عالیہ کی آپ نے بات کی ہے, اس سے کہیں نہ کہیں جو آپ نے کہا کہ ناکامی ہوتی ہے تو وہ ادب اطفال کی طرف آتے ہیں. یہ میں نے 2-3 لوگوں سے ایسا بھی سنا کہ تم کیا یار بچوں کی کہانیاں لکھتے ہو, بڑا ادب لکھ کر دکھاؤ تب مانے. تو کئی ایسے میرے سامنے مہمان آئے جنہوں نے یہ تک بھی کہا کہ بھائی ہم بچوں کا لکھتے تھے, تو لوگ ہمیں یہ کہا کرتے تھے ارے یار بچوں کا ادب لکھتے ہو, ادب عالیہ لکھ کر دکھاؤ تو مانے. تو دیکھیے کہ کس طرح سے ادب اطفال سے لکھتے لکھتے کچھ ادب عالیہ کی طرف جاتے ہیں, اور کچھ ادب عالیہ سے لکھتے لکھتے ادب اطفال کی طرف آتے ہیں. بہت اچھا ہے. تو میں چونکہ یہاں سروت خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو فکشن نگار بچوں کا ادب نہیں لکھ سکتا وہ آدھے ادھورے فنکار کہلانے کے قابل ہیں. بے شک اس لیے کہ دونوں کے لیے معیار بہت ضروری ہے. جو آپ نے کہا بھی ہے کہ نفسیات کا جانچنا پرکھنا, یعنی ہر سطح پہ ہم سماج کی جس عکاسی کو کر کے یعنی تحریری صورت میں عوام تک پہنچاتے ہیں, یہ ایک فن ہی ہوتا ہے. تو میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو الفاظ ہند کے نام سے ایک اپنا ابھی نصرت خان قاضی صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے گھر بھی آتا ہے, یہ جو آپ نے معیار بنا رکھا ہے کہ جتنے بھی پرانے ہمارے دوست و احباب کے معیاری, ہم کہیں گے معیاری اور اعلیٰ رسائل نکلتے تھے, تو ضروری ہے کہ ہم انہی کی باتیں کریں. کچھ نئے تجربے کیے جائیں, کچھ نئے تجربات سے, نئی کہانیوں سے, نئے لوگوں سے کچھ نئی چیزیں حاصل کریں. ریحان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہم کب تک پرانے رسائل کا مرثیہ پڑھتے رہیں گے. رونق جمال صاحب کہہ رہے ہیں بے شک وہی میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں, کیا ہمیں کچھ نئے تجربات کرنے پڑیں گے, کچھ نئے لوگوں تک پہنچنا پڑے گا, کچھ نئی کہانیاں رقم کرنی پڑیں گی. پرانی اچھی ہیں ہم مانتے ہیں, نئی کو بھی منہ لگائیں, نئی کو بھی پڑھیں. ان لوگوں کے جو نئے نئے نظریات ہیں, ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب آپ کو استقبال کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ دل شاد ہو گیا آپ کو دیکھ کر. تو پرویز مظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ناقص رائے ہے کہ جو بڑے ادیبوں کو بچوں کے لیے لکھنا چاہیے, جبکہ اقبال جیسے عظیم شاعر نے لکھا بچوں کے لیے, پھر کیا شرم ہے, فخر محسوس کرنا چاہیے. بے شک یعنی بچوں کے لیے ہو یا بڑوں کے لیے ہو, کیٹیگرائز نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ بچوں کا ہی ادیب ہے, یہ بزرگوں کے لیے نہیں لکھ سکتا ہے. ادیب ادیب ہے, اس کی سوچ, اس کی امیجنیشن, چاہے وہ بڑوں کی ہو یا چھوٹوں کی ہو. میں مسائل کی طرف ضرور آؤں گا. ہمارے پاس مسائل بہت سارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں اردو ادب میں, اور ان مسائل کو وسائل میں کیسے ہم تبدیل کریں اس کا تھوڑا سا آپ بتائیں.
بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ نے بہت سارے رسائل اور اخبارات کی باتیں کی ہیں. کچھ نئے وسائل ہمیں دینے ہیں، ریسورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں ہمیں اچھا بننے کے لیے. ایک تو آپ نے الفاظ ہند دے دیا ہے، اور ایسی کیا سوچ آپ دینا چاہیں گے کہ ہم اپنے ادب کو بہتر بنا پائیں، چاہے وہ ادب عالیہ ہو چاہے وہ ادب اطفال ہو، بہتر کیسے بنا پائیں، ہم ریفرنس کے طور پر گنے جائیں کہ بھائی یہ ہمارے ہندوستان کی کہانی تھی. جی، ابھی کسی نے پوچھا کہ اگر مجھے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آنا ہے تو اس کے جی لیے بھی، تو یہ جو لاک ڈاؤن کا یہ جو زمانہ ابھی گزرا ہے، اور ابھی جتنے بھی اخبارات ہیں، رسائل ہے، وہ ان کو مجبور ہو کر جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آنا پڑا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الفاظ ہند میں 6 سال سے نکال رہا تھا. یہ لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے 6 سال سے میں نکال رہا تھا. 400 لائبریریوں میں جاتا ہے، اور واہ بہت ساری جگہ جاتا ہے. لیکن جو شہرت اسے ڈیجیٹلی ملی، یعنی کہ جب میں نے اس کے PDF، جب میں نے اس کو ویب اپنے بلاگ پر ڈالا، اور جب واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے جب یہ وائرل ہونا شروع ہوا، تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ 7 سال کی شہرت ایک طرف اور یہ 1 سال کی شہرت ایک طرف. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بچوں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے. آج بچے موبائل پر آن لائن جب کلاس لے رہے ہیں، تو میرا یہ کہنا ہے کہ اسے شائع کیا جائے، لیکن ساتھ میں اس کا ڈیجیٹل ورژن بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالا جائے. ہم سوچ نہیں سکتے کتنی بڑی آبادی ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر مطالعہ کرتی ہے، پڑھتی ہے، بچے خاص طور سے. تو یہ الفاظ ہند کا یہ جو میں نے دیکھا، تو ہمیں اگر صحیح میں یہ اس کا فروغ کرنا ہے یا اس کی ترقی کرنا ہے، تو اس کو ہم کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا. دوسرا یہ، جیسے میری بات اگر میں نے مطلب شاید اگر میں سمجھا نہیں پایا، میرا وہی کہنا ہے کہ علامہ اقبال جو علامہ لکھتے تھے تو وہ دل سے لکھتے تھے، بچوں کے لیے لکھتے تھے، اور وہ بچے کے لیے لکھی گئی چیزیں بڑے بچوں سے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم بچوں کے لیے مجبوری میں نہ لکھیں، ہم بچوں کے لیے لکھیں. میں نے بھی جتنے ڈرامے لکھا ہے صرف بچوں کے لیے، اسکولوں کے لیے اسٹیج کرنے کے لیے لکھا ہے. تو میں بھی بچوں کے لیے میں افسانچے لکھتا ہوں، افسانے لکھتا ہوں، میں جو ہے وہ 100 لفظی کہانیاں لکھتا ہوں. وہ میرا خاص میدان ہے 100 لفظی کہانیاں. لیکن بچے آج اختصار چاہتے ہیں. آج بچے جو ہے بہت لمبی لمبی کہانیاں، بہت لمبے لمبے. تو میں جب الفاظ ہند جب میں ڈیزائن کرتا ہوں، یا جب میں اس کی ترتیب جب اسے دیتا ہوں، تو میں ایسی کہانیاں ڈھونڈتا ہوں کہ جو بہت بڑی نہ ہو. میں چھوٹی چھوٹی اور لیکن اچھی کہانیاں جو ہے وہ میں سلیکٹ کرتا ہوں. آپ میرے الفاظ ہند جو ہے ریختہ پر بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ میرا سلیکشن جو رہتا ہے وہ جو اختصار پر ہی رہتا ہے، کیونکہ بچوں کی نفسیات میں سب سے پہلے تو اختصار ہے. وہ اب جو ہے وہ زمانہ گیا کہ ہم کھلونا نکال کے بیٹھتے تھے، کیونکہ نہ تو اس وقت ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ کے ذرائع تھے. تو ہم بڑی بڑی 5-5 6-6 پیج کی کہانیاں پڑھ لیتے تھے. میرا یہ کہنا ہے کہ آج کے حالات میں اگر کھلونا رہتا تو وہ کس طریقے سے چلتا، یا اس کا معیار کیا رہتا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو ہو نہیں سکتا، جو بند ہو گیا، ہم اس کی بات کب تک کریں گے؟ جو آج چالو ہے ہمیں اسے بہتر بنانا ہے. اور بچوں تک جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے ایک بات، میری کچھ باتیں عجیب بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ اصل میں ٹیکنیکل فیلڈ سے ہوں، اور میں مطلب زمین سے ہی کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں. آپ بتائیے کہ اردو کا صحیح ایک دم خالص اردو کا کون کھا رہا ہے؟ ابھی کسی نے میری بات پہ کہا کہ نہیں، ہم اساتذہ کو چھوڑ نہیں سکتے. میرا یہ کہنا ہے کہ جو خالص اردو ہے وہ ہمارے مذہبی علماء، ہمارے مفتیان، ہمارے جو مذہبی، وہ بھی اردو کو انہوں نے ہی آج یہ جو آج ہندوستان میں جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن آج یہ پچھلے ایک دہائی سے یہ ہو گیا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے. آج وقت ہے کہ ممبر سے کہا جائے، مسجد کے ممبر سے کہا جائے بچوں کو کہ آپ بچوں کے رسائل پڑھیے. والدین سے کہا جائے کہ آپ بچوں کے رسائل کو، اردو رسائل کو آپ پڑھیے. اصل میں تو یہی کھا رہے ہیں نا. اصلی اردو کی کون کھا رہا ہے؟ وہ تو جو ٹیچر ہے اردو کا، وہ فزکس کی بھی کھا رہا ہے،
جغرافیہ کے بھی کھا رہا ہے, تاریخ کی بھی کھا رہا ہے, تو خالص اردو کی نہیں کھا رہا ہے وہ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اردو کی کھارے ہے, یہ سب بند کر دینا چاہیے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اردو ہے, یہ گیند نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پالے میں اس کو ڈالتے رہیں. پریکٹیکل رہ کر ہم کو سوچنا پڑے گا. مذہبی جب ہمارے جو قائد ہے, جو ہمارے رہنما ہیں, اگر اس کو ہم سنجیدہ, ہم کیسے بھی ہے, پہلے تو مسلمان ہیں, ہم سنجیدہ ہو گئے اردو کے لیے, ہم سنجیدہ ہو گئے تو ان کے کہنے پہ ہی ہو گئے. آپ کتنی بھی تحریکیں چلا لو, آپ کتنا بھی کچھ کر لو, لیکن ہمیں ہماری قوم میں سنجیدگی اسی وقت آئے گی اردو کے لیے کہ جب یہ بتایا جائے کہ اردو اگر رہے گی تو ہمارے ہاں جو ہے مذہبی قدریں باقی رہے گی, ہماری اسلامی قدریں باقی رہیں گی. ہمارے پورے لٹریچر اردو میں ہی ہے, ہماری پوری تاریخ اردو میں ہے, ہمارے بچے کیا پڑھیں گے؟ یہ ہمیں سمجھانا نہیں ہے, یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو سمجھانا ہے. ہمیں یہ اس کا بہت آسانی سے میں حل بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ سنجیدگی ہمارے مسجد کے ممبروں سے نہیں ہمارے دماغ میں بٹھائی جائے گی, اردو کا یہاں کچھ نہیں ہونے والا. اور کوئی ایسا اردو کا کچھ بگاڑنے والا بھی نہیں ہے, کوئی اردو کا کچھ نہیں کر سکتا. اتنے سالوں سے سازشیں, اتنے سالوں سے اس کے خلاف جو ہے وہ دشمن لگے ہوئے ہیں, لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کو اور ترقی دینا ہے تو ہمارے اس طبقے کو سنجیدہ ہو کر ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ اس کو سمجھیے, یہ اردو کو بچائیے. کوئی اردو میڈیم کا اپنی بچوں کو انگریزی, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اردو میڈیم کے اساتذہ سے, میرا کوئی تعلق نہیں. میری پوری خاندان میں کوئی اردو میڈیم کا استاد نہیں, نہ لیڈیز نہ جینٹس. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری خاندان میں میرا ان سے کوئی ہمدردی, یہ بھی نہیں بول رہا ہوں, لیکن ہم وہ جو گیند ان کے پالے میں ڈال کے بری ہو جاتے ہیں وہ بند کرنا پڑے گا. تو اس کا حل ہے بہت آسانی سے. تو میرا تو وہی نقطہ نظریہ کہ جو ریئل میں, جو اصلیت میں جو اردو کی کھارے ہیں, انہیں بھی اب سنجیدہ ہونا پڑے گا. بے شک, ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. انتخاب شیخ صاحب نے بھی آپ کی کتابیں گنائی ہیں, اور انتخاب شیخ صاحب کو میں بتاتا چلوں کہ ان کے چاہے وہ عید کے حوالے سے بات ہوئی ہو یا ان کے ڈراموں کے حوالے سے بات ہوئی ہے, وہ ہو چکی ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. نصرت علی خان قاضی صاحب نے بالکل اچھی بات کہی ہے کہ پہلے ہمیں اپنے گھروں میں اردو کا ماحول بنانا پڑے گا. ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھے, اے فار ایپل پڑھے, الف سے اللہ یا الف سے انگور کہلوانا ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم شاید اس سوسائٹی سے گر جاتے ہیں. تو پہلے گھر میں بھی ایک ماحول بنانا پڑے گا کہ ہم اردو پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ یقیناً ایک تہذیب ہے, یہ صرف زبان ہی نہیں ہے, یہ اور تہذیبیں صدیوں پر محیط ہوتی ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا کول بھی چڑھا رہا تھا, اپڈیٹ کر رہا تھا, تو اس میں بھی میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ تہذیب کسی ایک قوم کی, کسی ایک مذہب کی, کسی ایک ذات کی نہیں ہے. ہم, آپ نے بخوبی یہاں جو کہا ہے کہ ہمیں مسجدوں کے ممبروں سے بھی یہ بات کہنی چاہیے, لیکن اس کو مذہب کے ساتھ خالص جوڑنا بھی نہیں چاہیے کہ اردو جو ہے صرف مسلمانوں کی ہے. اس لیے کہ یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے جو دوسرے اردو داں طبقے سے ہوا کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ کٹ رہے ہیں کہ ہم نے اسے مذہب اور اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے فروغ کے لیے گھر میں, محلے میں, اپنے سماج میں, اپنے آس پاس ایک ایسا ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم کر کے رکھیں کہ اس زبان کو یعنی بولنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو, ڈر نہ ہو, نفرت نہ ہو, اس نظر سے نہ دیکھا جائے ہمیں کہ ہم کسی خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے بہت خوب کہا کہ ایک تاریخ ہے, ایک تہذیب ہے جو برسوں پر محیط ہے. تو ایک ایسا کلچر جو ہمارا مشترکہ کلچر تھا وہ آج صرف ایک کمیونٹی کا, ایک سوسائٹی کا, ایک مذہب کا ہوتا جا رہا ہے. اس میں بھی ہماری کچھ کمیاں رہی ہیں. بہرحال یہاں ریاض جیلانی صاحب ہیں, سرفراز صاحب ہیں جو آپ کی ان تمام باتوں کو سراہ رہے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ممتاز حسین سید صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. ترکی کے مذہبی علماء نے پرنٹنگ میڈیا کو بہت نقصان پہنچایا, ورنہ ایک زمانے میں جرمنی سے بہت آگے تھا ترکی, یعنی پرنٹنگ میڈیا میں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے ساتھ جڑے رہیں. عبد الواحد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے محراب کی سنتا کون ہے؟
سننے والے تو بہرحال بہت ہوتے ہیں، میں یہاں اتنا ہی کہوں گا کیونکہ انہی کی زیادہ سنی بھی جاتی ہے کہ یہ مولانا نے کہا ہے. یہ تو صحیح بات ہے، استاد جتنا بھی کہتا رہے وہ کہیں نہ کہیں واپس اسی مسجد تک جا کے قید ہو جاتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے، کیونکہ جس کنٹیسٹ میں آپ نے بات کی ہے میں اس کی سراہنا کرتا ہوں. ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا بھی ہے کہ جو ہمیں ایکتا کا اور بالخصوص بھائی چارے کا، امن کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ اردو کی باتیں کریں. یہاں کیونکہ مسائل بہت سارے آتے رہیں گے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اردو کا بگاڑ ہو چکا ہے، اردو نفرت اور تعصب کا شکار ہو چکی ہے. یہ میں کسی کا کمنٹ پڑھ رہا ہوں اپنی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی ایک اردو بازار کا نام بدل کر ہندی بازار کر دیا گیا ہے. اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. بہرحال ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے کام کرنے ہیں، ایک ایسا ادبی ماحول بنانا ہے. نور جمشید پوری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، بے شک. دیکھیں جب تک ہم کام نہیں کریں گے، ہم اپنے اندر انفیریٹی کمپلیکس لائیں گے، ہم ڈر کر، خوف زدہ ہو کر اپنی ہی زبان استعمال نہیں کریں گے دوسرے کے ساتھ، تو ہم پچھتائیں گے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں کھل کر آگے نکلنا ہے، فخر سے کہنا ہے کہ ہم اردو والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو مسائل آپ نے بتائے ہیں، بالخصوص اگر ہم بچوں کے ادب کی بات کریں، بہت سارے یعنی ہمارے رسائل نکلتے تھے، آئندہ بھی آپ نے بہت سارے گنے ہیں. ہمیں مطلب ایک بہتر مواد جو ہے پرنٹ میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یا کتابی صورت میں جیسے بھی ہو، عوام تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت ادب عالیہ میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ تجرید ہو، علامت ہو، ابسٹریکٹ، بہت کچھ ہے. میں صرف مختصر یہ چاہتا ہوں کہ ادب اطفال میں بھی کچھ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، کچھ الگ قسم کی، جیسے کامکس آیا کرتی ہیں، انگریزی میں بہت زیادہ ان کا ہے، ہیری پوٹر ٹائپ ہے. تو بچوں کے لیے بھی کچھ الگ سا لکھا جا رہا ہے یا لکھا جانا چاہیے جو ان کی دلچسپی کا سبب بنے. جی ابھی رونق جمال صاحب تھے، تو انہوں نے بچوں کے لیے مختصر میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنا شروع کی. انہوں نے اسے نام دیا ہے بچکانچا. یہ تجربہ ہو رہا ہے، ہاں تجربہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اصل میں کوئی بھی نئی چیز سے نا ہم بڑے جلدی جو ہے وہ اس پہ پتھر لے کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے افسانچۂ اطفال جو ہے وہ ایم حق صاحب نے شروع کیا ہے، وہ بھی ان کا تجربہ ہے. ابھی جو جنوری کا ہمارا الفاظ ان کا شمارہ آنے والا ہے، تو انور مرزا صاحب ہے، ممبئی سے تعلق رہے ان کا ایک افسانہ نگار گروپ ہے. اس گروپ میں ایک کمپٹیشن کرایا گیا تھا، ایک ایونٹ رکھا گیا تھا جس میں بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں منگائی گئی تھی. وہ بھی جنوری میں آنے والی ہے. تو اس میں سلام بن رزاق صاحب سے لے کر ایم حق صاحب سے لے کر رونق جمال صاحب، ایم مبین صاحب، اسی طریقے سے نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ، ایسے کر کے ہندوستان کے بڑے بڑے جو ہے ادب عالیہ میں جن کے نام ہیں، انہوں نے بھی بچوں کے لیے لکھے ہیں. تو وہ 36 کے آس پاس جو ہے وہ کہانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی. تو اس طریقے سے تجربات ہو رہے ہیں. اور میں نے بتایا کہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے کافی ہمارے ادب میں جو ہے بہت سارے بدلاؤ ہم آگے دیکھیں گے اور دکھ بھی رہے ہیں. تو جیسا آپ نے بتایا کامکس جو ہے یہ سب سے آسانی سے، دلچسپی سے جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کو دیکھتا ہے. ہم بھی جب میں تو امنگ سے میں شاید کھلونا وغیرہ نہیں دیکھا میں نے بچپنے میں، امنگ سے میری شروعات ہوئی. تو اس میں خوفناک حویلی اور یہ سب طریقے سے کامکس آتی تھی، تو وہ سب سے دلچسپی تو پیدا ہوتی ہے. بہرحال ہمیں اور تجربات کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی تجربہ کرتا ہے تو پہلے ہم کو ٹھنڈے دماغ سے اس تجربے کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. رونق جمال صاحب کا بچکانچا ہے نا، وہ انہوں نے اپنے طریقے سے اس کا نام دیا ہے. وہ اسی طریقے کی کہانیاں ہوتی ہے جس کو افسانچۂ اطفال جو ہے وہ ایم حق صاحب نے نام دیا ہے. تو بچوں کے لیے اس طریقے کے، میرا ارادہ ہے کہ میں بچوں کے لیے 100 لفظی کہانیاں لکھوں، یہ میرا ارادہ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ہے
ہم اگر تجربات نہیں کریں گے، بچوں میں انٹرسٹ کس طریقے سے ان میں وہ پیدا ہو، تو اس کے لیے تو ہمیں تجربات تو کرنے پڑے گی. اگر ہمیں اس ادب اطفال کو جو ہے اگر بچانا ہے، ورنہ ہمارے نوجوان، ہمارے جو بچے ہیں آج تو موبائل کے میدان میں، موبائل کی دنیا میں غرق ہو چکے ہیں. آج ہمیں بہت ضرورت ہے، اور واقعی میں آپ نے بالکل کہا، تجربات کرنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے ہم بچوں میں وہ، ان میں جو ہے وہ اردو کے چھوٹی چھوٹی مختصر کہانیاں، ان کی کتابیں، ان کے اس کے جو رسائل ہے اس سے دلچسپی پیدا ہو. یہ ہمارا پہلا ایم رہنا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس بیچ میں چونکہ بہت لمبے لمبے 2-4 کمنٹس آئے ہیں. پہلے تو میں ڈاکٹر ریاض توحیدی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کشمیر میں جو علماء حضرات ہیں وہ جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں ان میں اردو کی اکثر باتیں کرتے ہیں. اردو کو فروغ دیا جائے، اردو میں بات کی جائے. اور رونق جمال صاحب کے بچکانچے کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. نور جمشید پوری صاحبہ سعودی عرب سے کہہ رہی ہیں کہ آج اگر محفلوں میں بچہ اردو میں بات کرے تو والدین شرما جاتے ہیں. لیکن میں یہاں، ہاں یہ مل گیا. سرود خان ایک خود بہترین افسانہ نگار ہیں، وہ لکھ رہی ہیں کہ میں ہر برس اردو کی فری کلاسز لیتی ہوں، 1.5 ماہ تک اکیلی پڑھاتی ہوں، اور اس میں 90% جو ہیں غیر مسلم افراد جو ہیں اردو پڑھتے ہیں، اور یہ محبت ہے ان کی، اس میں ہر عمر کے لوگ آتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ سرور خان صاحبہ اس اطلاع کے لیے، اس جانکاری کے لیے. ریاض توحیدی صاحب کا میں پڑھ چکا ہوں کہ مجموعی طور پر ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا اردو کا، جس میں ہمیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. اسی لیے کہ جب تک ہم یعنی اپنی اپنی انفرادی سطح پہ ہم کامیابی نہیں کریں گے، یعنی تجربات نہیں کریں گے، اور ان تجربات کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نیا کرنے کا تو عہد کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آہستہ آہستہ وہی انفرادی کرتے کرتے وہ اجتماعی صورت اختیار کر لے گا. یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہمارے شہر ناگپور سے ڈاکٹر نجیب وکیل صاحب ہیں، ادب اطفال پر بہت کچھ لکھا ہے. مشہور کتابوں کے ساتھ ان کی مشہور کتاب کمیوٹان کے نام سے ہے شاید. کمپیوٹان بہت وکیل نجیب صاحب کا ایک بہت ہی عمدہ جو ہے وہ ناول ہے وہ، اور کافی ہمارے علاقے میں جو ہے وہ پورے ہندوستان بھی مشہور ہوا وہ کمپیوٹان کر کے. بہت ہی مطلب بچوں کی نفسیات پر اتر کر ایک روبوٹ کی کہانی کو، یا ایک انسانوں کے ذریعے بنایا ہوا ایک روبوٹ ہے، اس کی کہانی کو انہوں نے بہت بہترین انداز میں جو ہے پیش کیا. تو اس طریقے سے ہم آج جو ہے وہ وکیل نجیب صاحب، کس نے کہا، کس نے لکھا سر؟ عارف عرفان؟ نصرت علی خان قاضی صاحب نے کہا ہے. اچھا، نصرت صاحب جی، بہت شکریہ. بہت اچھا آپ نے، وکیل نجیب کا اور بھی ہے، لیکن یہ کمپیوٹر واقعی میں وہ ناول جو ہے نا وہ پڑھنے لائق ہے. اس طریقے ریحان صاحب میں سے یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ جیسے ہر شاعر دوسرے شاعر سے جو ہے متاثر ہوتا ہے، یا حسد بھی رکھتا ہے، رشک بھی کرتا ہے. تینوں کیٹیگریز ہم بتا رہے ہیں چاہے وہ رشک کی ہو، حسد کی ہو، یا متاثر ہو. اس طرح ادب اطفال لکھنے والوں کے ہاں میں نے کبھی یہ سوال کیا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ کہ آپ کے اپنے ہم اثر جو ہیں وہ کون کون سے ایسے احباب ہیں، دوست ہیں لٹریری، جو آپ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس طرح کی سوچ جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے، یہ خیالات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کہیں کچھ گفتگو کرتے ہوں گے کہ یار میں اس طرح کی کہانی لکھنا چاہتا ہوں. یعنی آپ اپنے ہم اثروں کے نام ضرور بتائیے، اور ان ہم اثروں کے ہاں چونکہ شاعر بھی ہوں گے، ادیب بھی ہوں گے، کچھ دانشور بھی ہوتے ہیں جو نہ شاعر کی کیٹیگری میں ہوتا ہے نہ ادیب کی، لیکن وہ یعنی ایک اچھے مشورے سے آپ کو نوازتا ہے. تو آپ اپنے جو ہم اثر ہیں ان کے 2-4-10 جو نام آپ کو ذہن میں ہوں اس وقت. دیکھیے، ہمارے ہی شہر سے تعلق رکھتے ہیں پرویز انیس صاحب. تقریباً ہاں ہم ایک ہی جماعت میں تھے، ہم ایک ہی ساتھ جو ہے 10ویں اور 12ویں ہم لوگوں نے ایک ہی ساتھ کیا.
پرویز انی صاحب سے جو ہے میں مسلسل جو ہے ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے اس دونوں ادب عالیہ کہا جائے یا ادب اطفال کہا جائے، میں تو ان سے کافی مشورہ لیتے رہتا ہوں، وہ بھی مجھ سے لیتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے ابھی مشاہد رضوی صاحب ہے، یہ بال بھارتی میں ہمارے ساتھ ہے. بال بھارتی جو ادارہ ہے جو نصابی کتابیں جو تیار کرتا ہے مہاراشٹر کی، اس ادارے سے وہ تعلق ہے ان کا. وہ بھی ہے. اسی طریقے سے ابھی سراج عظیم صاحب ہے دلی سے، ان سے بھی جو ہے کافی مطلب اسی طریقے سے رونق جمال صاحب ہیں، بچوں کے لیے بھی لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. اور چھتیس گڑھ سے ایک نمایاں نام ہے، بلکہ چھتیس گڑھ کا جب نام آتا ہے تو اردو میں تو رونق جمال کا صاحب کا نام آتا ہے. اسی طریقے سے وکیل نجیب صاحب کا جو نام لیا ہے، ان سے بھی میرے بہت اچھے تعلقات ہے، اور میں بہت کچھ جو ہے ان سے سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں. اور ہمارے ہم اصل میں جو ہے بہت سارے ہیں. ریاض بلڈانی جو ہے وہ ہمارے بلڈانہ شہر سے مہاراشٹر کے ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر شہروز خاور ہے مالیگاؤں سے، وہ ان سے بھی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور ادب عالیہ کے تعلق سے ان سے اسی طریقے سے ڈاکٹر ناصر الدین انصار صاحب ہیں، یہ بھی جو ہے مہاراشٹر سے تعلق ہے، امراوتی سے ان کا تعلق ہے. اور ان سے بھی جو ہے کافی اچھے میرے کم سے کم ادبی جو ہمارے سرگرمیاں ہیں اس کے تعلق سے میرے کافی ان سے باتیں ہوتے رہتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے انور مرزا صاحب ہے ممبئی سے، ان سے بھی میں بہت کچھ بات کرتا ہوں. اور کچھ اگر میں لکھتا ہوں تو ناصر الدین انصار ہے، انور مرزا ہے. اسی طریقے سے ہماری جو بال بھارتی جو کمیٹی ہے، تو اس کے جو گورنمنٹ کے جو سرکاری نمائندے ہیں، جو سیکریٹری ہے، وہ خان نوید الحق صاحب ہے. خان نوید الحق صاحب جو ہے وہ بال بھارتی کے اسپیشل اردو آفیسر فار اردو ہے. ان سے جو ہے میں کوئی بھی میری تخلیق جو ہے وہ ان کی نظر سے گزرے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں جاتی. تو خان نوید الحق صاحب سے بھی مجھے جو ہے اسی طریقے سے واجہت عبدالستار ہے، اور میرے خیال سے وہ انتخاب عالم ہیں. یہ لوگ بھی ہے بال بھارتی میں. اصل میں جو بال بھارتی کی جو کمیٹی میں ہے وہ زیادہ تر جو نوجوان ہیں اور میری ہی عمر کے یا میرے سے چھوٹے ہیں، بلکہ تو سبھی جو ہے یہ ہم اثر یہ مہاراشٹر میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور یہ لوگوں کا جو ہے ساتھ میرے ساتھ بھی ہے. میں بھی ان کو جب بھی جو بھی ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں رہتا ہوں. تو یہ ہے کافی نام ہے. نام اگر میں کسی کا بھول رہا ہوں کچھ نام آپ کو یاد بھی دلائے جا رہے ہیں. ثروت خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ذکیہ مشدی صاحبہ ہیں، اور بانو سرتاج صاحبہ ہیں. بانو ستار صاحب جو ہے ہمارے مہاراشٹر سے ہی ان کا تعلق ہے. مجھے بہت ذکیہ صاحبہ بھی، صادقہ نواب سحر بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہوں گے. بہرحال یہ سلسلہ کافی مفید نظر آ رہا ہے، اچھی گفتگو ہو رہی ہے. شکریہ ڈاکٹر ریاض صاحب. دیکھیے نام بہت سارے آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے نام انسان بھول بھی جاتا ہے. مقصود بستوی صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور اس بیچ میں باقی تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہو بھی رہی ہیں. انتخاب صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کہی ہیں، اب میں بار بار کیا دہراتا رہوں. اس بیچ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ بورڈ آف سٹڈیز کے ہم بھی ممبر ہیں اور کبھی بیٹھ کر ہمیں کبھی نصاب تیار کرنا پڑتا ہے. ایک ایکسپرٹ کے طور پر آپ سے یہ سوال اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں اس وقت رونق جمال صاحب بھی ہیں اور بہت ساری شخصیات ہیں، چاہے وہ ریاض توحیدی صاحب ہوں، ثروت خان صاحبہ ہوں. بہت سارے لوگ اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو آج بھی نصاب کے ساتھ جڑے ہیں، کالجز کے ساتھ جڑے ہیں، اسکولوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ میں خود مطلب اس بورڈ آف سٹڈی کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ثروت خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرا پورا جملہ کیوں نہیں سناتے. میں پورا جملہ بھی پڑھوں گا، پہلے میں اپنا سوال پورا پڑھ لوں. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ادب اطفال کی جب ہم بات کرتے ہیں، نصاب کا حصہ کیوں نہیں بن پا رہا اس وقت ادب اطفال جو ہے؟ ہم میر، غالب، مومن، اقبال تک ہی محدود ہیں. ایسے نام
دیکھیے اس میں بلا تفریق مذہب و ملت جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ہم چھوٹے بڑے کی بات نہیں کریں گے، مہاراشٹرا، جموں کشمیر یا ہندوستان کی بات نہیں کریں گے، یعنی پوری اردو دنیا کی بات کرتے ہیں. ادب اطفال بہت سارے لکھنے والے ہیں، لیکن کیوں ان کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یا وہ ادب نہیں دے رہے ہیں یا ہم ادب اطفال کو اگنور کر رہے ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہم تک کیوں وہ کہانیاں نہیں پہنچ رہی ہیں، وہ مواد نہیں پہنچ رہا ہے جس کو ہم ادب کا حصہ بنا کے، نصاب کا حصہ بنا کے آگے بچوں میں منتقل کریں. میں پچھلے 10 سال سے پڑھا رہا ہوں، یقین مانیے کوئی کہانی کسی نے ریکمینڈ ہی نہیں کی. ہم اگر چاہتے بھی ہیں ہم سے اوپر ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے تبدیلیاں کروائی ہیں پچھلے 3 سالوں میں، یعنی 25% میں نے تبدیل کروائی ہے. کب تک ہم وہی، جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان پرانے رسائل کے نام لیتے رہیں، اسی طرح ہم کب تک یہاں کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، ہم نذیر اور اکبر اور ان کی بات کرتے رہیں گے، کچھ نئی بھی بات کی جائے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ادب اطفال کو نصاب کا حصہ کب بنایا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا؟ یہ اصل میں ٹینشن میں ڈالنے والا سوال ہے یہ میرے لیے. ٹینشن میں اس لیے کہ میں بھی جب بال بھارتی کا جب میں حصہ نہیں تھا تو میرے بھی گمان میں تھا کہ میری بھی تخلیق جو ہے وہ بال بھارتی کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے، بال بھارتی کتاب میں شامل ہونی چاہیے. جبکہ مہاراشٹر کا جو ایک بتاؤں کہ ادب اطفال میں وکیل نجیب جو ہے بہت بڑا نام، بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت کام کیا ہے انہوں نے، لیکن آج تک جو ہے ان کی کوئی بھی تخلیق جو ہے وہ ہماری بال بھارتی کی کتابوں میں شامل نہیں ہو سکی. اسی طریقے سے ایم مبین صاحب ہیں، بھیونڈی سے، مہاراشٹر سے ہی تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں، بہت مطلب انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. لیکن جو آپ کا اس تعلق سے جو میرا بھی سوچنا ہے کہ ہم کب تک نذیر اکبر آبادی یا کب تک ہم وہ پرانی نظمیں یا پرانے اسباق جو ہے وہی پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے. تو اس کے لیے تو میرا سیدھا سیدھا یہی مطلب ماننا ہے کہ کمیٹی پہ بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک کمیٹی کو کرائیٹیریا ملتا ہے سرکار کی طرف سے کہ کس طریقے کا شامل کرنا ہے. کلاسک ادب ہے، کلاسک ادب میں ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو حصہ ہے تقریباً 80% حصہ جو ہے کتابوں کا، تو وہ ہمارے جو ابھی موجودہ جو لکھ رہے ہیں ادب اطفال پہ، ان کا جو ہے اس میں شراکت چاہیے. یہ اس کے لیے تو میں، لیکن اس کے لیے بھی بہت ساری پریکٹیکل جو ہے بہت سارے دشواریاں آتی ہے، تو اس کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ میری بھی تخلیقات ہونی چاہیے، لیکن جب میں وہاں بیٹھا، سلام بن رزاق صاحب بھی ہماری کمیٹی میں شامل ہے، سلیم شہزاد صاحب ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر صفدر صاحب ہے، ڈاکٹر محمد اسد اللہ صاحب ہے، اور کافی مہاراشٹر کے جو ہے یہاں تک کہ فاروق سید صاحب بھی، اس کے فاروق سید صاحب کا بھی ہمیشہ بھی موقف رہتا ہے کہ ابھی نئے لکھنے والوں کا بھی یا جو ابھی لکھ رہے ہیں ان کا ہونا چاہیے. لیکن وہ اس میں بہت ساری اصل میں اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. تو میرا تو یہی ہے، آپ کا بھی صحیح کہنا ہے کہ جیسے ہم کھلونا اور ٹافی کو کب تک جو ہے اس کو ہم کب تک اس کے بارے میں، ٹھیک ہے وہ بہت ہم سر آنکھوں پر وہ جو ہے اس کے شمارے جو ہے اس کو بھی ہم بہت اچھی سے جمع کر کے رکھے ہیں، ڈیجیٹل بنا دیے ہیں، وہ الماری میں ہے، لیکن کب تک ہم ابھی نئے جو لکھنے والے، نئے جو رسائل ابھی ہے، جو چالو ہے، شروع ہے، اس کو بھی تھوڑی سی قدر ملنی چاہیے. اسی طریقے سے میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہم جو ابھی فی الحال موجودہ جو ایک لمبی قطار ہے لکھنے والوں کی، تو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. میں اس بات سے آپ کو متفق ہوں. یہی باتیں جو ہے ہمارے بہت سارے ناظرین نے لکھی بھی ہیں کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ کمزور ہے، نصاب میں یعنی تشکیل نو کی ضرورت ہے، پھر جدید دور کا اس میں کہیں عکس ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں مطلب میں دہرا رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ باتیں جو ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے کہ جب بھی ہم
یعنی 10 بہترین کہانیاں ادب اطفال کی تلاش کریں تو وہ کون سی ہوں، اس پہ بھی آپ ضرور کام کیجئے گا، تاکہ جب ہمارے سامنے یہ جو آپ نے یعنی عدالت سنبھالی ہوئی ہے، مدیر ہیں ماہنامہ الفاظ ہند کے، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ جیسے اردو کے 10 بہترین افسانے ہے نا، اردو کی 10 بہترین کہانیاں اس طرح سے آیا کرتی ہیں، تو لوگوں کی نظر میں وہ 10 کہانیاں آ جاتی ہیں، 10 میں سے 2 نصاب کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو میں بھی آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آئندہ کسی شمارے میں آپ اردو یعنی ادب اطفال کی 10 بہترین کہانیاں لائیں، تاکہ اس طرح کے مضامین یا اس طرح کے رسائل، اس طرح کی کہانیاں جو ہیں ہمارے جو بڑے بڑے نصاب کو مرتب کرنے والے ان تک پہنچے۔ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خود دیکھتا ہوں کہ ہماری ہی جو نسل کے لوگ ہیں، ہمارے ہم عصر جو ہیں، بہت لکھ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ کہاں لکھا جا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے، اس کو کیسے یعنی سرمایہ کو سنبھالا جائے۔ آج بھی ہم وہی میں نے کہا کہ دیوان کے دیوان اکٹھا کر رہے ہیں پرانے لوگوں کے، نئے لوگوں کا اثاثہ غائب ہوتا جا رہا ہے، جبکہ آج کا جدید دور، ٹیکنالوجی کا دور، سائبر ایج، پتہ نہیں کمپیوٹر ایج، کیا کیا ہم اسے کہتے ہیں، اس میں کچھ نیا بھی لکھا جا رہا ہے، کچھ نئی سوچ ہے اس کے اندر، کچھ نئی فکر ہے اس کے اندر، اس کو جمع کرنا، اس کو عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو آپ بہت اچھی گفتگو کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری باتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہی ہے کہ کیا کیا کہا جائے، کتنا کہا جائے، باتیں بہت ساری ہیں کرنے کو، لیکن میں آپ کی زبانی یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں یا جو موجودہ نسلیں ہیں، اردو کے ساتھ ان کو کیسے جوڑا جائے، اردو کے ساتھ ان کا ربط کیسے یعنی قائم کیا جائے، رشتہ کیسے بنایا جائے، ان کے لیے کوئی نیک مشورہ اردو کے حوالے سے؟ یہ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو لکھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے، آپ نے ابھی یہ جو بہت لکھا جا رہا ہے لیکن جا کہاں رہا ہے، ہمیں اس طرف دھیان دینا پڑے گا۔ صرف لکھتے رہنے سے بہت لکھا جا رہا ہے، چھپ بھی رہا ہے، اور میں نے ابھی آپ کو گنایا کہ موجودہ ابھی اس حالات میں کافی بچوں کے رسائل نکل رہے ہیں، تقریباً 15 کے اوپر، سرکاری اور غیر سرکاری، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور مہاراشٹر سے بھی کافی رسائل نکل رہے ہیں، بچوں کے ابھی اخبار بھی شروع ہوا ہے، مالیگاؤں سے ایک اور بچوں کا اخبار ہفتہ واری شروع ہوا ہے۔ تو وہی سوال ہے کہ جا کہاں رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس کے لیے لکھا جا رہا ہے اس تک وہ پہنچ نہیں رہا۔ اب پہنچ کیوں نہیں رہا ہے؟ کیونکہ پہنچنے کے لیے یہ اصل میں ہم جو لکھ رہے ہیں یہ ہم امانت ہے ہمارے پاس، بچوں کے لیے امانت ہے، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، مطلب ہمارے پاس وہ امانت ہے، وہ بچوں کی امانت ہے، بچوں تک پہنچنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ بچوں تک اس وقت یہ پہنچے گی بچوں کی چیزیں کہ جب اس کو ہم بچوں کے حساب سے آج کے یہ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہے نا، ہم اب نہیں دے سکتے، وہ بہت اچھی نظمیں ہیں، بہت ساری ایسی بھی نظمیں ہیں جو لازوال ہے، علامہ اقبال صاحب کی بھی جو نظمیں ہیں ان کی لازوال نظمیں ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ اب پڑھی جا چکی ہے، بہت زیادہ لکھی جا چکی ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن ہمیں بچوں کے ادب کو انٹرسٹنگ بنانا پڑے گا۔ بچوں کا پلیٹ فارم آج ڈیجیٹل ہے، وہ ڈیجیٹل وے میں ہم کو اس کو پروسنا پڑے گا، ورنہ یہ صرف ہم لکھتے رہیں گے، چھپتے رہیں گے، لیکن یہ جس کے لیے لکھا جاتا ہے، یہ جس کے لیے ہم چھاپ رہے ہیں، جس کے لیے شائع ہو رہی ہے یہ چیز تخلیقات، یہ ان تک نہیں پہنچیں گی، تو ہم بہت اچھی دنیا کی 10 بہترین، اگر آپ نے کہا، میں انشاءاللہ کسی شمارے میں میں یہ کوشش کروں گا کہ باقاعدہ یہ اس طریقے سے 10 بہترین نظمیں اور 10 بہترین جو ہے اردو دنیا کی پوری کہانیاں جو ہے میں اس پہ کوئی خصوصی شمارہ شائع کروں،
بہت اچھا مشورہ ہے اور انشاءاللہ میں اس کو کروں گا. لیکن سوال یہی ہے کہ میں اگر وہ نکال بھی لوں تو وہ اگر بچوں تک نہ پہنچے تو وہ کوئی کام کا نہیں ہے. تو کیوں نہیں پہنچ رہا ہے ہم کو اس طرف دھیان دینا پڑے گا. میں نے جیسے ہی سوال کے جواب سے پہلے بتایا کہ میں ایک بہت ادنا سا چھوٹا سا ایک ناتواں مطلب اس جواب کو دینے کے لیے. لیکن ہاں میں انفرادی طور پر آپ انفرادی عرفان عارف صاحب انفرادی طور پر اور ریحان کوثر انفرادی طور پر اپنا ایمانداری کے ساتھ 100% اگر دے تو وہ چھوٹے چھوٹے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ ان کو انٹرسٹ بنایا جائے اور ان تک پہنچایا جائے. بے شک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نصاب تلاش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں نا تو اس وقت 20 کتابیں، درجنوں مضامین اور ہزاروں نام اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو نظر کے آس پاس وہ معیاری نام 4 5 10 ہی ہوں کہ جن میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو. تو بہرحال انتخاب شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. ذاکر حسین صاحب نے بھی بچوں کے لیے لکھا ہے، بے شک لکھا ہے، اور بہت کچھ لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو کو صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں رکھنا ہے، کچھ ہمارے معاملات میں بھی یعنی اردو کا عمل دخل ہونا چاہیے. ریاض توحیدی صاحب نے بڑا خوبصورت ندا فاضلی کا شعر لکھ دیا ہے کہ بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھو لینے دو، 2 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اپنی سطح پہ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اصل میں سوشل میڈیا سے واٹس ایپ کے ذریعے ریاض توحیدی صاحب سے میری جان پہچان ہوئی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس پروگرام میں ریاض توحیدی صاحب کا اتنی دیر تک شامل رہنا اور باقاعدہ ان کے تاثرات آنا یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور ہمارے ہم اثروں میں ریاض توحیدی صاحب بہرحال بچوں کے تعلق سے میں نے ایمانداری سے کہا کہ میں نے انہیں نہیں پڑھا ہے. اگر وہ لکھتے ہوں گے تو برائے مہربانی مجھے وہ بھیجیے، کیونکہ اگر وہ لکھتے ہیں تو میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. بہرحال ادب عالیہ کے تعلق سے ریاض توحیدی صاحب کا بہت بڑا نام یہاں ہے، بہت کام ہے. مرحوم مظفر حنفی صاحب کے فرزند ارجمند پرویز مظفر صاحب نے ایک واقعہ جو ہے کہا ہے کہ میں سنانا چاہتا ہوں. تو میں ان کی زبانی یہاں آپ کے سامنے عوام تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ سناؤں کہ آپ کو وہ یہ ہے کہ نارنگ صاحب کو بچوں کی نصابی کتابوں کا پروجیکٹ ملا اور کمیٹی میں والد محترم یعنی مظفر حنفی صاحب بھی ساتھ تھے. تو 10 11 لوگ شامل تھے اور سب کے سب جو ہیں یہ پروفیسر ریڈر یونیورسٹی کے تھے. تو والد محترم نے اپنا نام نکوال کر پرائمری اسکول کے ایک ٹیچر کا نام اس لیے رکھوایا کہ نصاب تو بچوں کا مرتب ہو رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، اور سب کے سب یونیورسٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہی وہ نقطہ تھا جو میں آپ تک پہنچانا بھی چاہ رہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جن لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. من تو اور بھی تھا بہت ساری باتیں کرنے کا، لیکن کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات جو آپ نے سوچی ہو اور وہ ہماری ابھی تک اس گفتگو کے دوران ایسا موقع ہی نہ مل پایا ہو کہ نہ میں پوچھ سکا نہ آپ کہہ پائے؟ نہیں میرے خیال سے تو کافی باتیں آ چکی ہے. بس ایک بات ہے میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے مہاراشٹر کا وہ علاقہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، ناگپور، ودربھ کا یہ حصہ مراٹھی بولنے والوں کا حصہ ہے. دیکھیے تامل ناڈو، کرناٹک، کیرلا، آندھرا پردیش، بنگال، یہاں کے لوگ جب اردو کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہندی پٹا نہیں ہے، یہ اردو پٹا نہیں ہے، یہاں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں مہاراشٹر کے ساتھ یہ اس طریقے کا ایک سافٹ کارنر نہیں رکھا جاتا ہے. مہاراشٹر بھی مراٹھی اسٹیٹ ہے، یہاں پر اردو ہندی کا وہ جو ہے جس طریقے سے بہار اور اتر پردیش ہے ویسا زرخیز علاقہ نہیں ہے اردو کے لیے. پھر بھی میں یہ نہیں بھائی ہم ٹھیک ہے میں اپنی دہی کو میٹھا بول سکتا ہوں، لیکن مہاراشٹر والوں نے آپ کو بتا رہا ہوں کر کے دکھایا ہے. یہاں پر سب سے زیادہ اردو اسکولیں ہیں، سب سے زیادہ اردو اساتذہ ہیں،
सबसे ज़्यादा उर्दू में बच्चे उर्दू ज़रिए तालीम से पढ़ने वाले हिंदुस्तान में अगर किसी रियासत में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो महाराष्ट्र में है। बाल भारती जो हमारा ऑटोनोमस बॉडी है, निसाबी किताबें जो तैयार होती है, तो मेरा बस आखिरी में यही कहना है कि उससे भी खुश्क इलाका ये हमारा विदर्भ का इलाका है, जहाँ नागपुर है, राष्ट्रीय सेवक संघ का दफ्तर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नागपुर जहाँ कुछ होता है तो नागपुर की ज़बान बोल रहे हैं, नागपुर ये नागपुर वो। तो मैं बता रहा हूँ हम ऐसे इलाके में रहते हैं, 15 किलोमीटर दूर पे है वो, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने बंजर इलाके में, ऐसे इलाके में हम लोगों ने यहाँ पर करके दिखाया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 1957 के बाद से कामठी से ये अल्फाज़ीन जो शाये किया गया, तो मुझे तो कहीं कोई भी परेशानी, कोई रुकावट, किसी किस्म की तलखी, किसी किस्म का बुरा तजुर्बा नहीं हुआ है। तो मैं आखिरी में बस यही करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। हम जब तक खुद नहीं होकर उर्दू, हम खाली एक दूसरे को कोसते रहेंगे कि वो बच्चे को अपनी अंग्रेजी मीडियम में दाखिल कराया, उर्दू से खा रहा है, या ये उर्दू पढ़ने वाले खरीदते नहीं, ये सब बंद करना पड़ेगा। हमें खुद अपने जो फर्ज है उसको अदा करना पड़ेगा। बस ये मेरा आखिरी काम बात से मैं मुत्तफिक हूँ, और बातें बहुत अच्छी हुई भी हैं और हो भी रही हैं। अरमान शमसी साहब बांग्लादेश से आपको कह रहे हैं कि आपको सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत पर, आपके इन ख्यालात पर। मुझे याद आ रहा है कि नागपुर का नाम बार बार आ रहा है, तो हमारे इब्तदाई जो प्रोग्राम्स थे उनमें तजिंदर सिंह रावल नागपुर से थे। बहुत खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की और बहुत ही मयारी काम भी कर रहे हैं उर्दू को लेकर। मैं तो वो एक मिसाली किरदार है मेरे सामने कि नागपुर से एक यानी तजिंदर सिंह रावल जैसा इंसान उर्दू को ना सिर्फ पढ़ता है बल्कि औरों को पढ़ा रहा है। तो आप तमाम नागपुर वालों को सलाम, उर्दू वालों को सलाम। बहुत ही खूबसूरत बातें हुई। रेहान कौसर साहब हमें याद रखिएगा अपनी दुआओं में, और दुआ करते रहिए कि हम अच्छा अदब जो है अपने तमाम कायरीन तक पहुंचा सकें, नाजरीन को सुना सकें, सामीन को जोड़ सकें और उर्दू को बढ़ावा दिन ब दिन देते रहें। आपके और मेरे इन्हीं अल्फाज से मैं अपने नाजरीन और सामीन से इजाज़त चाहूँगा। नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए। मैं आपका मेज़बान इरफान आरिफ और हमारे आज के मेहमान थे रेहान कौसर साहब नागपुर से। तो आज की गुफ्तगू यहीं इख्तिताम पजीर होती है। कल शाम 6 बजे हम फिर से रूबरू होंगे। जब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।